یہ پوری دنیا جانتی ہے، ہر مسلمان، ہر مومن جانتا ہے. ہر مومن قرآن کریم کی تو نفی نہیں کر سکتا نا. قرآن کریم میں واضح لفظوں میں ہے وما قتلوا وما صلبوا. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ مصلوب کیا گیا. ایسے ہی ہے سرور صاحب، بالکل اس صلیب پہ کون تھا؟ صحیح. ہم تو قرآن کی ہمارے لیے تو فائنل ہے وہ. وما قتلوا وما صلبوا. نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں مصلوب کیا. تو کون بتائے گا ہمیں وہ صلیب پہ کون تھا؟ قرآن بالکل صحیح فرما رہا ہے. پھنس کہاں گئے مسلمان، مومن یا عیسائی سارے، یا پاپ جان پال یا کوئی بشپ یا کوئی پادری، پھنس کہاں گئے تم؟ رومن کیتھولک عقیدہ ہے ان کا یہ. میں نے بڑے بڑے چرچ یورپ میں بھی دیکھے، میں نے امریکہ میں بھی دیکھے، سری لنکا میں بھی دیکھے. جتنے بڑے چرچ ہیں ان کے کیتھولک کے بہت بڑا باہر بورڈ لگا ہوا ہے جسٹس کم سون. بیپٹسٹ کا عقیدہ نہیں ہے. رومن کیتھولک کا عقیدہ یہی ہے کہ واپس آئیں گے وہ. ایسو کی میں پھر وہ صلیب پہ کون تھا؟ اٹھا بھئی آپ کا عقیدہ ہے جو مر جاتا ہے واپس تو نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. واپس تو نہیں آتا. آپ نے اپنے بڑے بڑے گرجا گھر، بڑے بڑے جو آپ کے چرچ ہیں، مرکزی چرچ، وہاں آپ نے بورڈ لگا رکھا ہے جسٹس کا منصوب. سکے میں اگر وہ زندہ ہیں آپ جانتے ہی تو صلیب پہ کون تھا؟ ہوز گیو می رپلائی. مجھے نیپال میں ایک نارویجن لڑکی ملی تھی، کراچی کی آغا خانی فیملی سے تھی، لیکن بائی برتھ وہ نارویجن تھی. یہاں سے وہاں اسٹیبلش ہو گئے ان کے ماں باپ، ان کی فیملی. وہاں اس کی بائی برتھ وہ نارویجن تھی. پھر اس نے اسٹڈی کی، سب کچھ کیا، تو اس کی سمجھ میں عیسائیت آئی، تو اس نے وہ عیسائی بن گئی. وہ مجھے کھٹمنڈو میں ایوریسٹ ہوٹل میں ٹکرا گئی، ایسی بیٹھی ہوئی تھی. ایکسکیوز می، آئی فرام انڈیا؟ نو میم، آئی ایم فرام پاکستان. پاکستان فرام لاہور؟ کراچی. آئی فرام کراچی؟ یس. I am also from Karachi. My mama, my papa is from also Karachi. So now you come here from Karachi? No. I am by birth Norwegian. I live in Norway, Oslo. وہاں سے وہ بات جو شروع ہوئی، پھر وہ کرسچن پہ. میں تو یہی سمجھوں گا مسلمان ہے، آغا خانی ہے تو یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. سر میں اسی سمجھ اسی میں بات کر رہا ہوں. وہ یہاں پہ آ گئی نہیں. میں نے سب اسٹڈی کیا، اسلام کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، لیکن میری سمجھ میں یہ آیا ماحول بھی ہے وہاں کا اتنا بڑا. یورپ نارو اسکینڈینیویا وہ ٹاپ کلاس کنٹری ہے، ڈنمارک کو. میں نے آپ کو یہ عیسائیت ہی کیوں پسند ہے؟ میں اس لیے کہ میرے ایک دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکا کوئی بھی. میں نے کوئی سے کیا مطلب، میں نے بے شمار آپ کے عالم بھی آتے ہیں. یورپ میں میرا کام ایسا ہے، میں گھومتی رہتی ہوں. اور آپ کے صوفیزم والے بھی انگلینڈ میں بہت ہیں. میرے دو سوال دونوں کا جواب نہیں ملا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بھی کہنا، وہ کون سے سوال تھے ان کا جواب نہیں ملا. وہ کہنے لگی پہلا سوال تو میرا یہ ہے، اللہ کو کریٹ کس نے کیا؟ میں نے دیکھا، میں مسکرایا تھوڑا سا. میں نے آپ پہلی تھوڑی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے سوال کیا، اور آپ کی کرسچن کمیونٹی سے. میں نے دیکھی میم، بات یہ ہے، روزینہ نام تھا شاید، بھول رہا ہوں اگر. بات یہ ہے، میں تو آپ کو جواب دے دوں گا، میں تو دوں گا جواب، لیکن پہلے آپ جواب. اللہ رب العزت کی تو بہت بڑی شان، بہت بڑی شان. پہلے آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں، اور یقین رکھیے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے کریٹ کیا؟ بی بی مریم تو انمیرڈ تھی. پہلے یہاں آ جاتے ہیں نا, بعد میں جائیں گے نا اللہ کی طرف. بہت بڑی شان والا ہے وہ, تو کائناتوں کا عالموں کا مالک ہے وہ, عرش و فرش کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. آپ یہ فرمائیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کے ریلیجن میں آپ شاید آنکھیں بند کر کے انٹر ہو گئے, ایکسیپٹ کر لیا آپ نے, مسلمان گھر میں آپ پیدا ہوئے, کراچی سے آپ کا تعلق, آپ کے ماں امی ابو آپ کے دونوں کلمہ گو, آپ کیسے عیسائی بن گئی؟ آپ جب عیسائی بن رہی تھی آپ نے کسی سے اس سوال کا جواب دیا؟ سوال کا جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کریٹ کیسے ہوئے؟ یہ بھی مریم تو انمیرڈ تھی. ایک بات میں نے یہاں رک جائیں, ایک اور لیتی جائیں, شاید میں ذریعہ بھی آپ کو بتا دوں گا. میں نے کیتھولک یہ کہتے ہیں, بیپٹسٹ یہ کہتے ہیں. کیتھولک رومن کیتھولک کہتے ہیں کہ جو بائبل میں آ گیا وہ مانو. بیپٹسٹ کہتے ہیں جو جان پال کہہ رہے ہیں وہ مانو. جیسے ہمارے اندر پریشانی ہے, جو مولوی کہہ رہے ہیں وہ مان. اللہ کی رسول کی قرآن کی نہ مان, مولوی کی مان. بیپٹسٹوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. بشپ کیا کہہ رہا ہے, پادری کیا کہہ رہا ہے, جان پال کیا کہہ رہے ہیں, عیسائیت کے باپ, عیسائیت کے فادر. میں نے یہ تو ہوئی ایک بات کہ کریٹ کیسے, پیدا کیسے ہوئی. دوسری بات یہ کہ کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. اگر واپس آئیں گے, واپس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیات ہیں, وہ حیات ہیں. اور ہمارا قرآن کریم بھی یہی ہمیں بتاتا ہے, یہی فرماتا ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا, نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں مصلوب کیا, انہیں اٹھا لیا گیا. کہتے بالکل میں کیتھولک, آئی ایم آلسو رومن کیتھولک. میں نے آپ کا بھی یہی ہے, بالکل وہ آئیں گے واپس, ویری سون, یعنی آئیں گے واپس. اس کا مطلب ہے وہ مرے نہیں, وہ مرے نہیں. بالکل میں نے وہ صلیب پہ کون تھا؟ آپ کے جو جتنے چھوٹے بڑے چرچ ہیں, وہ جو صلیب ہے اس میں جو آپ نے لگا رکھا ہے, وہاں صلیب پہ کون تھا اگر وہ مرے نہیں ہیں؟ مصلوب کسے کیا تھا؟ اور اگر مصلوب کیا تھا وہ مر گئے تھے, پھر آپ ہی کے لوگوں نے یہ بھی کہا, آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم نے پھر انہوں نے ان کی تدفین کر دی تھی, لیکن 3 دن بعد جب دیکھا تو قبر کھلی ہوئی تھی, باڈی غائب تھی. کیا بکواس ہے, کوئی لاجک ہے اس میں؟ وہ کون تھا جو صلیب پہ تھا؟ بات ہو رہی تھی عدنان صاحب جسوں کی, ہو رہی تھی. انہوں نے تو یہ کہا کیونکہ اس سے آگے کا سبق نہیں پتا. اچھا میں نے پھر اس سے روزینہ سے یہ بھی کہا, میں نے دیکھی بات کی ہے کہ ہم اس وقت یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے کٹھمنڈو کا ایوریسٹ, یہ ایوریسٹ ہے اناپورنا, ہم ایوریسٹ میں بیٹھے ہوئے, سامنے آپ دیکھ لیں 4-5 نیٹ لگے ہوئے. آپ یہاں سے جائیے, روم کی کھولیے ویب سائٹ جان پال کی, یہاں سے سوال بھیج دیں. ابھی میں ہوں 3 دن یہاں, آپ بھی شاید 1-2 دن. یہاں سے آپ سوال بھیج دیں, کل ہم پھر یہیں پہ ملیں گے. ان سے کہیں مجھے جواب دیجیے, ایک مسلم صوفی سے واسطہ پڑ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ صلیب پہ کون تھا اور پیدا کیسے ہوئے, پیدا کیسے, دونوں باتوں کا جواب آپ لا دیں. وہ رہے نا, ابھی جائیں 2 منٹ لگیں, ڈال دیں میل, آ جائے گا کل تک جواب. سچویشن لکھ دیں ساری انہیں. کل اگر آپ نے جواب دے دیا مجھے تو پھر میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا, ٹکا کے دوں گا. کیا جواب, آپ یقین کیجئے سرور صاحب, مجھے 3 دن کے بجائے 4 دن لگ گئے, کیونکہ مجھے وہ 7 پھیر ہوتا تھا میرا, کراچی, کٹھمنڈو, بنگلہ دیش سے پھر واپس. تو مجھے زیادہ وقت لگ گیا. بنگلہ دیش سے پھر میں سیدھا کراچی پہنچا, وہاں 4 دن لگ گئے. 3 دن تک روز ملاقات ہوئی, لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. میں نے اب لاسٹ میں ٹمارو آفٹرنون
I have to go ڈھاکہ. یہ لاسٹ ٹائم میرے آپ کے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے عیسائیت قبول کی. اٹس آل اپ ٹو یو. آپ کہاں جاتی ہیں, کیا ایکسیپٹ کرتی ہیں, کیا ایڈاپٹ, آپ کی مرضی. میرا سوال ہے آپ سے یہ کہ جب آپ ہی کے پاس جواب نہیں ہے, میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ جان پال کو بھیجیں, جواب لا دیں اس سے. اور اب آپ سے میں یہ بھی کہوں کہ ان دونوں سوالوں کا جواب بھی ہے میرے پاس. صلیب پہ کون تھا اور عیسیٰ ابن مریم پیدا کیسے ہوئے, دونوں کا جواب. بات یہاں پہ آ گئی کہ آپ عیسائیت میں کیوں آئے. آپ نے کہا نا سب اسٹڈی کیا میں نے, میری سمجھ میں یہ آیا. تو آپ کی سمجھ میں یہ آیا. آپ نے پوچھا کسی سے کہ اگر مر گئے تھے, بھائی آپ ہی کے چرچ کے باہر لکھا ہوا ہے نا, جسٹس ویری سون, جسٹس کم ویری سون لکھا ہوا ہے نا, آپ سب نے لکھا ہوا ہے. جب وہ اگر مر جاتے تو مرنے والے واپس نہیں آتے, مرنے والے واپس نہیں آتے, بالکل نہیں آتے. تو میں نے کون تھا پھر صلیب پر, کون تھا پھر, اور تدفین کس کی ہوئی تھی, پیدا کیسے ہوئے. اور میں نے I swear upon God, روزینہ listen me carefully, میں اس کا بھی جواب دوں گا, میں اس کا بھی جواب دوں گا. آپ کو پیدا کیسے ہوئے یہ بھی بتاؤں گا, صلیب پہ کون تھا یہ بھی بتاؤں گا. یہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ یہ ہم شکل پکڑ لیا تھا, اسے لٹکا دیا تھا, یوں کر دیا تھا. ہزاروں لوگ سامنے کھڑے, صلیب کیا جا رہا ہے عیسیٰ کو, امت کے لوگ کھڑے نا, کوئی نہیں پہچانا. اور وہ ہم شکل تھے, امت میں لوگوں کے بیچ میں درمیان میں گھومتے رہے, آپ نہیں پہچانے, آپ نہیں پہچانے. ہے کوئی لاجک اس میں کہ ہم شکل پکڑ لیا تھا. پھر ہمارے مسلمانوں نے بھی ذرا اس میں سہارا لگایا, وہ بھی یہی کہنے لگے نہیں وہ تو کوئی ہم شکل پکڑ لیا تھا. یہی وہ کہتے ہیں, یہی آپ کہتے ہیں. شہنشاہ حسین نقوی صاحب کتنا بڑا نام ہے. یہ دونوں بھائی ان کا فین ہوں, میری بڑی محبت بھی ہے, بڑا احترام بھی ہے. اور نقوی صاحب انتقال ہو گیا, شہنشاہ حسین نقوی صاحب. آج بھی شہنشاہ حسین نقوی صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میرا پورا پروٹوکول چل رہا ہو نا, اور یہ ہو چکا ہے جام شروع گیٹ پہ حیدرآباد میں, آگے پیچھے گاڑی چل رہی تھی, میری اپنی 2 گاڑیاں تھیں, ایک گاڑی میں میں تھا, اور مجھے جام شروع گیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک بالکل بوسیدہ حال میں فقیر نظر آ گیا. تو میں نے گاڑی رکوائی سائڈ میں, پورا پروٹوکول رکا, میں اتر کے گیا اور سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے وہ پوچھتے ہیں اپنی اسی حال میں ہوا کیا تھا, گاڑی کیوں روکی, کہ ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا دیے تھے. اسی وقت میں نے گاڑی سائڈ کر. آج بھی فقیروں کے لیے, اور نقوی صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی, شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا بھی یہی حال. اتر گئے, کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے, جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے, آئے ابھی نہیں شاید 2-4 مہینے سے. اور اس نے دیکھا مسکرا کے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی, یہ ان کے لفظ ہیں, اور کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنے وہ ہمیں کچھ دینے آئے یا ہم سے کچھ لینے آئے. میں نے ہاتھ جوڑا, بولے جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں, آپ کو میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں, مجھے آپ کچھ عطا کیے, مجھے آپ کچھ عطا. تو کہیں سے نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, کسی فقیر سے, کسی صوفی سے, کسی جس کے پاس سینے کا علم ہو, اس سے آپ نے رابطہ نہیں کیا, مل جاتا جواب. ہم نے تو کہا نا, بیٹھے ہوئے نا کھٹمنڈو میں, بیٹھے ہوئے نیپال میں, ہم اس سے کہہ رہے ہیں لے لے. دونوں جواب دیں گے, ٹکا کے دیں گے, اور ایسے دیں گے کہ تو یہ بھول جائے گی کہ اللہ کو کریٹ کس نے کیا, یہ بھول جائے گی. وہ جو جسے ہیں, جسے, ان جسوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے مراتب کے لوگ ہیں, بڑے خاص مراتب ہیں ان کے, بڑا ملنا جلنا ہے عقل اسلام سے, علی پاک سے, پنجتن پاک سے, سارے بڑے بڑے کامل ذات جتنے بھی ہیں ولی, سب سے ان کا بڑا اچھا ملنا جلنا ہے. کچھ خاص لوگ ہیں, خاص کہ ان جسوں کے علاوہ
ایک اور خاص کوالٹی اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے، وہ کوالٹی ہے عنصری جثہ. ایک تو یہ جثہ ہے نا، یہ آپ کا جسم کثیف ہے، جو جثے بن کے نکلتے ہیں جسم سے باہر، وہ ہوتے ہیں جسم لطیف، وہ ہوتے ہیں جسم لطیف. ایک اور جثہ ہے بہت بہت اعلیٰ درجے اعلیٰ مراتب کے لوگ ہیں، انہیں اللہ پاک عطا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عنصری جثہ. عنصری کیوں کہتے ہیں کہ ان میں یہ 4 عناصر ہیں، بال بھی ہیں، ناخون بھی ہیں، ماس بھی ہے، خون بھی ہے، یہ چاروں چیزیں ہیں. وہ جو صلیب پہ تھا وہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عنصری جثہ. جب اٹھایا انہیں تو وہ جثہ نکال لیا تھا، پہلے لگا دو اسے، ان سے اٹھا لیا عنصری جثہ. اور حضور غوث پاک سے بھی اس کے بڑے اعلیٰ حوالے ملتے ہیں، اور بہت ساری باتیں وہ بھی راز کی ہیں کہ جثے کا یہ معاملہ ہے، نہیں بتا سکا کوئی بھی. بھائی ہمارے